آج کل تو شادی بھی ذرا دیر سے ہوتی ہے، تو اب اگر 30 سال سے لے کے اور 40 سال 10 سال یا 15 سال آپ کے پاس ہے جس میں آپ بچے پیدا کر سکتے ہیں تو کوشش کیجیے۔ میں کی نسرین آغا القدرت مطلب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بانجپن، انفرٹیلٹی، اولاد کا نہ ہونا ایک ایسا مسئلہ درپیش ہے لوگوں کو، اور یہ آج کل بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارا رہن سہن، ہمارے عادات اور کھانے پینے اس قدر تبدیل ہو گئے ہیں کہ اب اس انفرٹیلٹی کے لیے یہ جو انفرٹیلٹی والا مرض ہے یہ ایک مرض کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، دیکھیے پالیسسٹک اووریز ہوں، چکنڈی امنوریا ہے، اوبیسٹی ہے، فولیکلس نہیں بن رہے، فولیکل میچوریشن نہیں ہے، مینسز نہیں آ رہے، ٹیوبس جو ہیں بلاک ہیں، بہت سارے مسائل عورتوں میں ہیں اور اسی طرح بہت زیادہ مردوں میں بھی کہ سیمن کاؤنٹنگ کم ہے، اور سب سے بڑا جو میں غور کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں کہ وہاں پر ریپڈ لرنر ہی نہیں ہے۔ آپ کی فوج تو ہے، سیمن تو ہے، لیکن اس کی فوج جو ہے وہ ایکٹیو ہی نہیں، انیشیٹو ہی نہیں لیتی۔ اسی طرح عورتوں میں انڈے تو پڑے ہوئے لیکن وہ انیشیٹو نہیں لیتے، ان کا سائز ہی نہیں بڑھتا۔ یہ بہت زیادہ اس وقت یہ پرابلم درپیش ہے لوگوں کو، اور ہم اس کا بہت اچھا علاج کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ایک دوا متعین کرنا کہ انفرٹیلٹی بانجپن کے لیے یہ دوا آپ کھائیں، یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے کاز الگ ہے، ہر ایک کی دوا الگ ہے، ہر ایک کی وجوہات الگ ہیں۔ اگر کہیں لائنز میں آبسٹرکشن ہے تو آبسٹرکشن کو دور کیا جاتا ہے، اگر ایگز میچور نہیں ہو رہے تو ایگز کو میچور کیا جاتا ہے، اگر اسپمس میچور نہیں ہو رہے وہاں اسپمس کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کی میسٹرل سائیکل کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کی اور دوسرے ہارمونز، آج کل تھائرائڈ کا بہت مسئلہ ہے، پرولیکٹن ہائی ہوتا ہے، بہت سارے پیشنٹ میں پرولیکٹن ہائی میں پریگننسی نہیں ہوتی، تھائرائڈ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پریگننسی نہیں ہوتی، اور اوبیسٹی ہوتی ہے تو بھی اسٹرگل ہوتا ہے کہ پریگننسی ہونے میں دیر لگتی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ صحیح مالش کے ساتھ وقت کو ضائع مت کریں، کیونکہ آج کل تو شادی بھی ذرا دیر سے ہوتی ہے، تو اب اگر 30 سال سے لے کے اور 40 سال 10 سال یا 15 سال آپ کے پاس ہے جس میں آپ بچے پیدا کر سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ زیادہ ایسی جگہ جا کر اپنا وقت ضائع نہ کریں جہاں اس طرح کی بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، اور صرف اس طرح بات ہو رہی ہے کہ ایک دوائی جو ہے سب کو بانجپن دور کر رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے مرض کو دیکھتے ہوئے، آپ کی عمر، آپ کی اووم کو، آپ کی اسپمس کو، آپ کے میسٹرل سائیکل کو، آپ کی ٹیوبس کو، فلوپین ٹیوبس کو، آپ کی تمام پرولیکٹن وغیرہ کو دیکھ کر پھر علاج کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم اس میں بہت اچھے کامیاب علاج کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو کئی سالوں سے اولادیں نہیں ہوئی تھی، یا ان کو اگر ہو بھی رہی تھی تو میچور نہیں ہو رہے تھے بچے، ایبارشن ہو جاتے ہیں، اور اتنے سارے مسائل یوٹرس کے اندر موجود ہیں، تو آپ دیکھیے کسی بھی گملے میں اگر کوئی پودا ہم لگائیں گے تو اس میں اگر فنگس لگا ہوا ہے، اس کے اندر آبسٹرکشن ہے، اس میں پتھر ہے، اس میں اور خرابی ہے، تو وہاں پودا نہیں گرو کر سکتا، وہ بیچ میں رک جاتا ہے، اس کو سرکولیشن نہیں مل رہی ہوتی بچے کو۔ تو اس طرح بہت سارے مسائل ہیں جن کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کو بہت زیادہ فیض پہنچتا ہے۔ اور آپ بھی کو بھی اگر کبھی بھی کوئی اس طرح کی ہے تو آپ صحیح ڈائگنوز کروائیے، اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اپنے زندگی کے وقت کو ضائع مت کیجیے، اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، اور 35 کے بعد ہی اب تو مینوپاز شروع ہونے لگا ہے، اس لیے بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ارلی شادی کے فوراً ہی بعد اس مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔